ممتاز کے گاؤں کا نمبردار متو کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے پہلے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ ممتاز کی گمشدگی کے متعلق کچھ بتائے۔ لڑکی ایسی نہیں تھی، اس ہندو نمبردار نے کہا۔ منور نام کا ایک آدمی ہے جسے وہ چاہتی تھی، لیکن ممتاز اور منور کو کہیں ملتے ملاتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ممتاز کی ماں اور ممتاز منور کے گھر جاتی تھیں۔ منور وہی آدمی تھا جسے ممتاز چاہتی تھی اور ماں سے کہتی تھی کہ وہ منور کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ممتاز کو منور نے گھر سے نکلوایا ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ منور نے اسے نہیں نکلوایا، نمبردار نے جواب دیا۔ وہ تو بیمار پڑا ہے، اب اچھا ہو گیا ہے؟ نمبردار نے پوچھا۔ اڑتی اڑتی سنی ہے کہ ممتاز کی کہیں سے لاش ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ صحیح ہے، میں نے کہا۔ مجھے ایک بات معلوم کرنی ہے۔ ممتاز منور کو چاہتی تھی اور ممتاز کی منگنی کسی اور سے کر دی گئی تھی۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دلیر لڑکیاں اپنے منگیتروں کو پیغام بھجوا دیتی ہیں کہ وہ انہیں قبول نہیں کریں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ممتاز نے اپنے منگیتر کو ایسا ہی پیغام بھجوا دیا ہو اور منگیتر نے اسے قتل کر دیا ہو؟ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، نمبردار نے کہا۔ آپ نے جس عورت کو بلایا ہے یہ آپ کو راز کی بہت سی باتیں بتا دے گی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے کیوں بلایا ہے، پہلے معلوم ہوتا تو میں کچھ معلوم کر کے آتا۔ ممتاز کے بھائی فیروز اور اقبال کیسے ہیں؟ امیر باپ کے بیٹے ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ ذات بھی اونچی ہے، اپنا روب داب رکھتے ہیں، کوئی اونچی بات کرے تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں۔ صرف ماں ہے جس سے ڈرتے ہیں۔ منور کے ساتھ ممتاز کی شادی ہو سکتی تھی لیکن ماں نے نہیں ہونے دی۔ وہ تو پتہ چلا ہے کہ منور کی ذات ان لوگوں سے کمتر تھی، میں نے کہا۔ بالکل غلط ہے جی، نمبردار نے کہا۔ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی برادری ہے۔ منور کا خاندان بھی بڑی زمینداری والا خاندان ہے۔ منور اس آدمی سے زیادہ خوبصورت جوان ہے جس کے ساتھ ممتاز کی منگنی ہوئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ ممتاز کے بھائی بڑے روب داب والے ہیں، میں نے کہا۔ پھر منور ان سے کس طرح بچا رہا؟ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی بہن منور کو چاہتی ہے اور اس سے کہیں ملتی ملاتی بھی ہوگی۔ میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، نمبردار نے کہا۔ ممتاز کی ماں منور کو بہت چاہتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو برا بھلا کہہ لیتی ہے، منور کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے بھی کہہ رکھا ہے کہ منور اچھا آدمی ہے، اپنی بیٹی اسے خراب کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منور امیر خاندان کا بیٹا ہوتے ہوئے شریف لڑکا ہے۔ میں نے متو سے پوچھ گچھ زیادہ بہتر سمجھی۔ نمبردار کو باہر بھیجا اور متو کو اندر بلا لیا۔ میرے ذہن میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ ممتاز کی ماں نے کہا تھا کہ منور کی ذات ان سے چھوٹی تھی۔ اس عورت نے ایسا کیوں کہا تھا؟ متو اندر آئی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے جو کچھ بھی بتائے گی وہ میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا اور اسے انعام بھی دلاؤں گا۔ ایسی عورتیں گھبراہٹ کی دراصل ایکٹنگ کیا کرتی ہیں، ان کی چالاکی تک کوئی عام آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی عورتوں کے متعلق میں کئی کہانیوں میں بہت کچھ بتا چکا ہوں، مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ نمبردار کی خاص عورت ہے۔ متو کی عمر 40 سال سے کچھ کم تھی، صاف ستھرے رنگ کی اور بڑے اچھے چہرے مہرے والی عورت تھی۔ قد اور جسم بھی دل کو اچھا لگتا تھا۔ تم کچھ بتا سکتی ہو کہ ممتاز کس کے ساتھ گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا دوستانہ تو منور کے ساتھ تھا۔ منور کے سوا اس کا دوستانہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھا، متو نے جواب دیا۔ منور نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ بڑی اچھی سوچ سمجھ والا آدمی ہے۔ ممتاز چال چلن کی خراب نہیں تھی، منور کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی۔ کبھی کبھی، متو نے کہا، لیکن اوچھوں کی طرح نہیں۔ کبھی کھیتوں میں 2-4 منٹ کے لیے اکٹھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ممتاز منور کے گھر جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہاں تھوڑی دیر کے لیے ان کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ ان کی باقی ملاقاتیں میری زبانی ہوتی تھیں۔ ایک دوسرے کو کیا پیغام بھیجتے تھے؟ سلام دعا، متو نے جواب دیا، اور خیر خیریت، یا منور پیغام دیتا تھا کہ فلاں وقت وہ گھر میں اکیلا ہوگا۔ ممتاز کا پیغام یہ ہوتا تھا کہ وہ منگنی کو قبول نہیں کر رہی اور تم بھی کوشش کرو۔ ممتاز کے گلے میں سونے کا بنا ہوا پان کا پتا بندھا رہتا تھا، یہ چھوٹا سا تھا اور بڑا خوبصورت تھا، یہ اسے ماں نے بنوا کر دیا تھا۔ ایک روز منور نے یہ پتا ممتاز سے منگوایا تھا، میں ہی لائی تھی۔ منور نے یہ پتا پیر صاحب سے دم کرا کے ممتاز کو واپس کر دیا تھا، کہتا تھا کہ اس سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ سونے کا یہ پتا میرے پاس تھا، یہ اس جگہ سے ملا تھا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔
یہ مٹی میں دبا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے بعض حضرات سوچتے ہوں کہ لاش کی کچھ چیزیں بعد میں ملی تھیں، مثلا شفاعت کو ایک مرغی ملی تھی، مجھے یہ پتہ مل گیا ہے، یہ چیزیں اس وقت کیوں نہ ملیں جب لاش برآمد ہوئی تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لاش تیز بارش نے ننگی کی تھی اور اسے گیدڑ، بھیڑیے اور دن کو گدھ گھسیٹتے اور کھاتے رہے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں گیلی مٹی میں دب گئیں۔ لاش اٹھانے والوں پر لاش کی حالت نے خوف طاری کر دیا ہوگا، جو عموماً ہوتا ہے۔ اکثر لوگ لاش کی کوئی چیز ڈھونڈنے کو لاش کی چوری سمجھتے ہیں، اس لیے کسی نے مٹی کی تلاشی لینے کی جرت ہی نہیں کی۔ میں نے سونے کا یہ پتہ متو کو دکھا کر پوچھا کہ یہی تھا؟ متو کے چہرے پر حیرت آ گئی اور اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ آگے بڑھا کر میرے ہاتھ سے پتہ لے لیا۔ اسے بڑی غور سے دیکھا، پھر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کے پاس کس طرح آیا ہے؟ متو نے پوچھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ ممتاز کا ہے؟ 16 آنے یقین ہے جی، متو نے کہا۔ اس کی ماں نے خاص طور پر سونار سے بنوایا تھا اور نگ ممتاز نے اپنی پسند کے لگوائے تھے۔ آپ کو کیسے ملا؟ اس کی لاش سے۔ لاش سے؟ ممتاز بدک کر آگے ہو گئی۔ کس کی لاش سے؟ ممتاز زندہ نہیں، میں نے کہا۔ متو میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چوری چھپے کی ملاقاتیں کراتی رہتی ہوں، متو نے کہا۔ وہ گندی ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن ممتاز اور منور کی محبت گندی نہیں تھی۔ قسم ہے مجھے روزی دینے والے کی، اس لڑکی کے ساتھ مجھے ماؤں والا پیار تھا۔ لاش کہاں سے ملی تھی؟ لاش گاؤں میں کیوں نہیں آئی؟ لاش کو کوئی نہیں پہچان سکا۔ میں نے اسے اس سے زیادہ کچھ نہ بتایا اور پوچھا، ممتاز اتنے دنوں سے غائب ہے، تم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ منور نے تم سے اس کی خیر خیریت تو پوچھی ہوگی؟ میں نے 3 مرتبہ اس کی ماں سے پوچھا تھا، متو نے کہا۔ تینوں بار ماں نے کہا کہ اس کا سر دکھ رہا ہے، اندر سوئی ہوئی ہے۔ منور کو میں یہی بتاتی رہی۔ تیسری مرتبہ منور کو بتایا کہ ممتاز کا سر دکھ رہا ہے اور وہ مجھے نہیں مل سکی، تو منور نے کہا کہ اس کی ماں بکواس کرتی ہے، ممتاز کو اس نے اور بھائیوں نے قید کر لیا ہے، اب اسے زبردستی ڈولی میں بٹھا کر گھر سے نکالیں گے۔ ماں پریشان نظر نہیں آتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ متو سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، ہاں پریشان تو نظر آتی تھی، میں سمجھتی تھی شاید اسے میرا اس کے گھر میں آنا پسند نہیں تھا۔ منور کی ذات ممتاز کی ذات سے نہیں ملتی تھی؟ کیوں نہیں ملتی تھی؟ متو نے جواب دیا، ایک ہی ذات ہے۔ متو چپ ہو گئی اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ اس نے 2-4 سیکنڈ میرے منہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ممتاز کا رشتہ منور کو کیوں نہ دیا گیا تو اس کا جواب میرے سوا اور کوئی نہیں دے سکے گا۔ ممتاز کی ماں نے منور کو اپنا درِ پردہ خاوند بنا رکھا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے متو نے میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا ہو۔ تھانے دار کسی بھی بات پر اس طرح نہیں چونکا کرتے۔ تھانے داروں کے سامنے ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی وارداتیں آتی ہیں جنہیں پولیس کے سوا کوئی بھی سچ نہیں مان سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں ناقابل یقین واقعات دیکھے ہیں، لیکن متو نے جو انکشاف کیا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ متو، میں نے کہا، اگر تمہارے دل میں ممتاز کی ماں کے خلاف کوئی دشمنی ہے تو وہ کسی اور طریقے سے پوری کرو، مجھے وہ باتیں بتاؤ جو بالکل سچی ہوں۔ جی میں سچ بول رہی ہوں، اس نے کہا، یہ راز کسی اور کو معلوم نہیں، مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ ممتاز کی ماں کا یہ سلسلہ میرے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منور بدمعاش آدمی ہے، میں نے کہا۔ میں غریب آپ کی بات کو کیسے رد کر سکتی ہوں، متو نے کہا۔ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گی کہ منور پھر بھی بدمعاش نہیں، وہ اور کوئی بدمعاشی نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، منور نے ممتاز کی ماں سے ملنے کی کبھی بھی خواہش ظاہر نہیں کی۔ منور پر ممتاز کی ماں کا حکم چلتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ممتاز کی ماں نے منور کو کسی جگہ پہنچنے کے لیے مجھے پیغام دیا، میں منور کے پاس گئی تو منور نے کہا کہ اسے کہنا کہ منور نہیں ملا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ممتاز کی ماں اور منور کہاں اور کس طرح ملتے ہیں، نہ ہی میرے لیے کوئی عجوبہ تھا کہ 23-24 سال کے نوجوان کے تعلقات 40 سال کی عمر کی عورت کے ساتھ تھے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ممتاز کو قتل کس نے کیا؟ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ ممتاز کو اپنی ماں کی کرتوت کا علم ہو گیا اور ممتاز نے ماں کا راز فاش کرنے کی دھمکی دی اور ماں نے ممتاز کو قتل کروا دیا؟ یہ وجہ تھی کہ ماں نے ممتاز کا رشتہ منور کو نہیں دیا تھا۔
متو نے کہا، ممتاز کے بھائی اتنے منہ زور اور لٹھ باز ہیں کہ منور کو وہ اس بات پر اوندھا کر دیتے کہ ان کی بہن اس کی خاطر کسی دوسرے آدمی کی بیوی بننا ہی نہیں چاہتی، لیکن ممتاز کی ماں نے اپنے بیٹوں کے دماغ میں ڈال رکھا تھا کہ منور نیک لڑکا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ منور نے ممتاز سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے دل سے اتار دے؟ منور کا یہ پیغام میں ممتاز کے پاس لے گئی تھی۔ متو نے جواب دیا، ممتاز بہت روئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ منور سے کہنا کہ ایک بار ملو، لیکن منور نے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ متو کے ساتھ میری بہت سی باتیں ہوئیں۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ ممتاز نے اسے 2 بار کہا تھا کہ اس کی زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ بھائیوں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا دماغ درست کر لے، نہیں تو ان کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ بڑے بھائی کے ساتھ تو اس کی بول چال بھی بند تھی۔ میں نے متو سے کہا کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ میرے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ متو کو باہر نکال کر نمبردار کو بلایا اور اسے کچھ باتیں بتائیں۔ اسے میں نے مخبری کی ڈیوٹی دی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ کل صبح منور کو تھانے لے آنا، لیکن اسے اس کیس کے متعلق کچھ نہ بتانا۔ پھر میں نے متو اور نمبردار کو جانے کی اجازت دے دی۔ تھانے کے کاموں میں مگن ہو جاؤ تو دن اور رات گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اگلا دن طلوع ہوا تو نمبردار کے ساتھ منور آ گیا۔ مجھے پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ اسے زہریلے محلول سے لکھا ہوا تعویذ پانی میں گھول کر پلایا گیا ہے۔ شفاعت کی جڑی بوٹیوں سے زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کمزوری کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ چہرے پر پیلاہٹ تھی، اس کے باوجود وہ خوبصورت جوان لگتا تھا۔ اس کی خوبصورتی میں مردانگی تھی، یعنی اس کا حسن مردانہ تھا۔ وہ اپنی گھوڑی پر آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ وہ اگر زیادہ کمزوری اور تھکن محسوس کر رہا ہو تو اسے چارپائی پر لٹا دوں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے تھانے دار نہ سمجھے۔ اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ممتاز کے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کل شام پتہ چلا ہے کہ ممتاز کی لاش ملی ہے، منور نے جواب دیا۔ میں ان کے گھر گیا تھا، وہاں باقاعدہ ماتم ہو رہا تھا۔ سنا ہے لاش دور سے ملی ہے۔ سنا ہے ممتاز تمہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اور وہ منگنی تمہاری خاطر توڑوانا چاہتی تھی؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے کہا۔ تمہارے ماں باپ نے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا؟ ماں تو میری ہے ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میرے باپ کو ایک اور گھر پسند تھا۔ میری 2 بڑی بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ انہوں نے ممتاز کی ماں سے رشتہ مانگا تھا، لیکن اس نے نہ کر دی۔ ممتاز کی ماں تمہیں پسند نہیں کرتی تھی؟ پسند تو کرتی تھی، لیکن… وہ چپ ہو گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ منور، میں نے اسے کہا، اصل وجہ بتا دو، مجھے معلوم ہے وہ تمہیں رشتہ کیوں نہیں دے رہی تھی۔ ممتاز کی ماں کے ساتھ تمہارا جو تعلق تھا وہ قانون کی نظر میں جرم نہیں۔ اگر یہ جرم ہے تو میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ممتاز کس طرح مری ہے اور اس کی لاش اتنی دور کس طرح پہنچی۔ اس نے وہی بیان دیا جو میں آپ کو دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ ممتاز کے بھائیوں نے تم سے پوچھا تھا یا تمہیں بتایا تھا کہ ممتاز کہیں چلی گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہ جی، منور نے جواب دیا۔ ممتاز کی ماں نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ اس سے پہلے مجھے متو نے بتایا تھا کہ ممتاز کہیں نظر نہیں آتی اور اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کا سر دکھ رہا ہے اور وہ اندر سوئی ہوئی ہے۔ تمہیں کوئی شک نہیں ہوا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس کے چہرے سے جان گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ڈرتا ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو اس نے بات کی۔ میں ایک بات کہنا نہیں چاہتا تھا، منور نے کہا، لیکن ممتاز یاد آتی ہے تو میری حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ میں کوئی گواہ اور کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ صاف بات یہ ہے کہ ممتاز کو اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے۔ تمہیں یہ شک کس طرح ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ممتاز کو جواب دے چکا تھا، منور نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک بار ملو۔ میں ممتاز کے بھائیوں سے نہیں ڈرا تھا۔ مجھے اچانک ایک تکلیف ہو گئی تھی۔ میں تو مرتے مرتے بچا ہوں۔ میرا دوست علی رضا مجھے ایک سادھو کے پاس لے گیا تھا۔ سادھو نے مجھے کہا تھا کہ جس لڑکی کو تم نے دل میں بٹھا رکھا ہے اسے دل سے نکال دو، ورنہ مارے جاؤ گے، کیونکہ اس کا اور تمہارا ستارہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سادھو نے مجھے ایک دوائی دی تھی اور کاغذ پر تعویذ کی طرح کچھ لکھ کر بھی دیا تھا۔ بیماری ایسی تھی جو مجھے اندر سے کھا گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ممتاز تو مجھے مل نہیں سکتی۔ میں نے اسے جواب دے دیا۔ ایک روز ممتاز کی ماں اور اس کا باپ کسی گاؤں شادی پر چلے گئے۔ ممتاز میرے گھر آئی۔ گھر میں صرف نوکرانی تھی۔ ممتاز مجھے یہ کہہ کر چلی گئی کہ رات کو وہ باہر آئے گی اور میں بھی آ جاؤں۔
میں اسے کہہ نہ سکا کہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے جگہ معلوم تھی جہاں اسے آنا تھا، میں وہاں چلا گیا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ ہم اپنی اپنی قسمت کو قبول کر لیتے ہیں۔ ممتاز آ گئی، وہ روئی زیادہ اور بولی بہت کم۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے آئی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بڑے بھائی کے ساتھ اس کی بول چال بند ہے۔ آج جب اس کے ماں باپ شادی پر چلے گئے تو بڑے بھائی نے ممتاز سے کہا کہ وہ باز آ جائے، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ممتاز نے اسے کہا کہ تم میرے خدا نہیں ہو، میں تمہارا حکم نہیں مانوں گی۔ شام کے بعد وہ اپنے بھائی کو یہ کہہ کر گھر سے نکل آئی کہ فلاں سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ اس نے بھائی سے اجازت نہ لی۔ اس نے 6-7 روز پہلے مجھے کہا تھا، میرا دل کہتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب آخری ملاقات میں اس نے مجھ سے کہا، میں بھائی کو للکار کر آئی ہوں، تم میرے بھائیوں کو جانتے ہو، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں سہیلی کے گھر نہیں گئی تھی تو صبح تم مجھے زندہ نہیں دیکھو گے۔ اگر میری لاش گاؤں سے باہر کہیں پڑی ہوئی ملی تو سب کو بتا دینا کہ اسے اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے۔ پھر اس نے دوسری باتیں شروع کر دیں۔ وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ میں کسی پیر یا کسی عامل یا کسی پہنچ والے کسی بزرگ کے پاس پہنچ جاؤں اور کوئی ایسا تعویذ لاؤں جس کے اثر سے میری منگنی ٹوٹ جائے اور میرا رشتہ تمہیں مل جائے۔ اس نے میری بیماری دیکھی تھی، وہ مجھے دیکھنے اپنی ماں کے ساتھ آتی تھی، مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اب وہ مجھے آخری بار ملنے آئی تو پھر اس نے یہی بات کہی کہ میں کسی بزرگ سے کوئی عمل کراؤں۔ میں نے اپنے پیر صاحب سے اسے ایک چیز دم کرا کے دی تھی، یہ تھی وہ چیز۔ میں نے سونے کا بنا ہوا پان کا چھوٹا سا پتا اسے دکھا کر پوچھا، بالکل یہی۔ اس نے یہ پتا ہاتھ میں لے کر کہا، یہ آپ کو اس کی لاش سے ملا ہوگا۔ اب آخری بار میں نے اسے بتایا کہ میں ایک سادھو کے پاس گیا تھا جو الٹا عمل بھی کرتا ہے اور غیب کے بھید بتا دیتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھ پر یہ بیماری اس لیے آئی ہے کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو دل میں بٹھا لیا ہے جس کا ستارہ میرے ستارے کا دشمن ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس لڑکی کو جواب دے دو تو فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے دل میں کہا کہ میرا ممتاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سادھو نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کچھ کھانے کو بھی دیا۔ اب دیکھ لو، میں اپنے پاؤں پر یہاں تک آ گیا ہوں اور میرے اندر کی جلن بالکل ختم ہو گئی ہے۔ وہ بہت روئی، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن میرے دل میں سادھو نے بھی ڈر پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ممتاز سے کہا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے قریب کر لیا اور سسک کر بولی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں بالکل یہی الفاظ اسے کہنے لگا تھا کہ آج رات ہم دونوں میں سے کسی ایک کی آخری رات ہے۔ میں ڈرنے والا شخص نہیں ہوں جناب، لیکن میرے دل پر خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ممتاز کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس وقت میرا دل بالکل پاک تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ لڑکی معصوم سی بچی ہے اور ماں باپ سے بچھڑ کر اکیلی روتی پھر رہی ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو خدا کی قسم میں ممتاز کو اپنے گھر لے جاتا اور اپنے باپ کی دونالی بندوق بھر کر باہر کھڑا ہو جاتا اور ممتاز کے بھائیوں کو للکار کر کہتا کہ آؤ، ہمت ہے تو اپنی بہن کو لے جاؤ۔ منور کو ہچکی آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی بعض کہانیوں میں آپ کو بتایا ہے کہ میری ڈائری میں وارداتوں اور تفتیشوں کے اشارے اور تاریخیں لکھی ہیں۔ ان میں سے مجھے وہ سارا کیس یاد آ جاتا ہے جو میں لکھنا چاہتا ہوں۔ بعض ملزموں، مشتبوں اور گواہوں کے چہرے اور الفاظ مجھے ذہن پر زور دے کر یاد کرنے پڑتے ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ آج تک ان کے چہرے اور الفاظ میرے ذہن پر نقش ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرے سامنے بیٹھے اب بھی بول رہے ہوں۔ منور ان میں سے ایک ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے جیسے وہ آج بھی مجھے یہ بیان دے رہا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آج میرا قلم نہیں، منور کی زبان چل رہی ہے اور میں لکھ نہیں رہا بلکہ سن رہا ہوں۔ میں اس کا بیان صاف اردو میں سنا رہا ہوں۔ وہ اپنی دیہاتی پنجابی میں بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں سادگی اور جذبات کی چاشنی تھی۔ شفاعت نے اسے ممتاز سے الگ کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دل سے اتار دے جسے اس نے دل میں بٹھا رکھا ہے، کیونکہ ان کے ستارے نہیں ملتے۔ منور نے اسے سچ مان لیا تھا، مگر ممتاز کی محبت کو وہ دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ اگر ممتاز کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز ہوتے تو وہ جذباتی نہ ہوتا۔ وہ کہتا تم نہیں اور صحیح۔ ان کی محبت پاک تھی، اسی لیے آخری ملاقات کو یاد کر کے اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ اپنا رویہ اس طرح کر لیا تھا جیسے میں اس کا ہمجولی اور ہم راز ہوں۔
مجھے یہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ اس آدمی سے مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے گا جو مجھے ممتاز کی موت کا راز بتا دے گا۔ ممتاز کے ساتھ آخری ملاقات کی رداد سناتے ہوئے منور نے کہا، میں نے اسے اپنے ساتھ تو لگا لیا، لیکن میں اسے کہہ رہا تھا کہ وہ چلی جائے۔ اس کے ساتھ اتنی لمبی ملاقات پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پاک اور صاف چال چلن کی لڑکی تھی۔ وہ اس قسم کی ملاقاتوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ چلی گئی، میں وہیں کھڑا رہا۔ وہ جب دور چلی گئی تو میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں قریبی راستے کے بجائے ذرا لمبے راستے سے گیا۔ یہ راستہ ممتاز کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا۔ چاندنی پھیکی سی تھی۔ میں ممتاز کے گھر کے قریب گلی کا موڑ مڑا تو میں رک گیا۔ مجھے ممتاز نظر آ گئی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا۔ میں نے نکڑ کی اوٹ سے دیکھا ممتاز کا چھوٹا بھائی بھی باہر آ گیا۔ ان کی ماں اور باپ دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ بھائی بڑی دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ ممتاز کی آواز ان سے اونچی ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے کہا ہے کہ دل گھبرا رہا تھا، اس لیے میں اکیلی کھیتوں کی طرف نکل گئی تھی۔ میں اکیلی تھی۔ بھائیوں نے معلوم نہیں اسے کیا کہا تو وہ بولی، ہاں مار دو، میں تو مر ہی جانا چاہتی ہوں، مجھے زندہ رہنے دو گے تو گھر سے چلی جاؤں گی۔ دونوں بھائیوں نے اسے پکڑ لیا اور اندر لے گئے۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ میری حالت بہت بری تھی، غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ برادری کا معاملہ تھا، ورنہ میں ممتاز کے ساتھ یہ سلوک نہ ہونے دیتا۔ میں آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بھائیوں نے اگر اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے تو اچھا کیا، ان کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی ایسے ہی کرتا۔ اتنے اونچے خاندان کی لڑکی کہہ دے کہ جس کے ساتھ اس کی منگنی کی گئی ہے اسے وہ قبول ہی نہیں کرتی، تو آپ سوچیں کہ دوسری ذاتوں، کمین ذاتوں اور ہندوؤں اور سکھوں کے سامنے خاندان کی عزت کیا رہ جاتی ہے۔ لیکن ممتاز کی باتیں سناتے سناتے میرے دل کا حال کچھ اور ہو گیا۔ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا۔ میں نے پہلے آپ کو ایک دو باتیں صحیح نہیں بتائیں۔ آپ نے پوچھا تھا کہ ممتاز کے بھائیوں اور اس کی ماں نے مجھ سے ممتاز کے متعلق پوچھا تھا۔ میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ آخری ملاقات کے اگلے روز ممتاز کا بڑا بھائی میرے گھر آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، ممتاز یہاں تو نہیں آئی؟ میں نے کہا، یہاں اس کا کیا کام ہے؟ یہاں نہیں آئی؟ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، کچھ سمجھ نہیں آتی منور، وہ تو رات سے غائب ہے۔ مجھے رات کی بات یاد آ گئی اور ممتاز کی باتیں جو اس نے اپنے بھائیوں سے کہی تھیں وہ یاد آ گئیں۔ بھائی اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ ممتاز کا بڑا بھائی فیروز تو خدا کو بھی پلے نہیں باندھتا۔ اب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ممتاز یہاں تو نہیں آئی۔ میں بھی اسی برادری کا جوان ہوں، مجھے طیش آ گیا۔ میں نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھ سے پوچھتے ہو فیروز؟ میں دراصل اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ممتاز تمہارے سلوک سے بھاگی ہے۔ بھائیوں نے رات کو اسے مارا پیٹا ہوگا۔ فیروز بڑا دلیر آدمی ہے، لیکن اس کی نظریں جھک گئیں جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ کھسیانہ سا ہو کر چلا گیا۔ شام کو اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں ممتاز کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے بیٹوں سے پوچھو، تھانے جاؤ۔ اس نے کہا، وہ کہتے ہیں تھانے نہیں جائیں گے۔ معلوم نہیں جناب، میرے منہ سے یہ الفاظ کیوں نکل گئے؟ ممتاز نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کا خدا تمہارے بیٹوں کو ایک نہ ایک دن تھانے پہنچائے گا۔ ممتاز کی ماں کو یہ بات بری لگی۔ میرے دماغ پر معلوم نہیں کیا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹوں کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ اس نے معلوم نہیں کیا کہا۔ میں نے کہا، میرا تیرا تعلق ختم ہے، آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے 2-3 بار متو کو ممتاز کے گھر بھیجا کہ ویسے ہی وہاں جائے اور دیکھے کہ ممتاز گھر میں ہے یا نہیں۔ ممتاز گھر نہیں تھی۔ ماں نے جھوٹ بولا تھا کہ ممتاز کا سر دکھ رہا ہے اور وہ اندر سوئی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو باتیں ذرا بدل کر سنائی تھیں، اب جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچ ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ممتاز نے خودکشی کی ہو۔ میں نے کہا، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اسے بھائیوں نے قتل کیا ہے، منور نے کہا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ممتاز کے لاپتہ ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ منور کے ساتھ تو بڑی ہی لمبی باتیں ہوئی تھیں۔ میں اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہا تھا۔ شک مجھے بھی تھا کہ ممتاز کے قاتل اس کے بھائی ہیں، لیکن میں انہیں گرفتار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی، ثبوت کوئی نہیں تھا، اور اگر میں انہیں مار پیٹ کر اقبال جرم کروا لیتا تو صرف اقبال جرم پر انہیں سزا نہیں دلائی جا سکتی۔ اس کے باوجود میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے منور کے ساتھ باتیں کرتے کرتے فیصلہ کر لیا
کہ ممتاز کے بھائیوں پر براہ راست حملہ نہیں کروں گا بلکہ ذرا لمبا اور گول راستہ اختیار کروں گا۔ باتوں باتوں میں ممتاز کی ماں کا پھر ذکر آیا تو میں نے منور سے پوچھا کہ یہ عورت کیسی ہے اور اس نے ممتاز کا رشتہ اسے یعنی منور کو کیوں نہیں دیا؟ منور نے آہ بھری، پھر سر جھکا لیا۔ مجھے متو نے بتایا تھا کہ ممتاز کی ماں نے منور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر رکھا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ منور اپنی زبان سے اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا؟ اس نے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لا کر کہا، یہ بھی سن لیں، ممتاز کی اور میری محبت 4 سال پرانی ہے۔ ممتاز کی ماں کو آپ نے شاید دیکھا ہو، بہت خوبصورت عورت ہے۔ ممتاز کی ماں ہونے کی وجہ سے مجھے وہ اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ میں 7-8 سال کا تھا جب میری ماں مر گئی تھی۔ میری دونوں بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، لیکن ماں کی جگہ بہن پوری نہیں کر سکتی۔ 2 سال بعد میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور 1 سال بعد اسے طلاق دے دی۔ یہ عورت مجھے اور میری بہنوں کو پیار دینے کے بجائے ہمارے ساتھ غیروں جیسا سلوک کرتی تھی۔ میرے والد صاحب نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی اولاد پر حکم چلانے کے لیے نہیں لایا۔ اس نے کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی۔ میرے والد صاحب برداشت کرنے والے آدمی نہیں، انہوں نے اسے طلاق دے دی۔ میں ماں کے پیار کو ترس رہا تھا۔ نوجوانی میں میرے اور ممتاز کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو گئی تو میں ممتاز کے گھر جانے لگا۔ ممتاز کے بھائیوں کے ساتھ میری دوستی تھی، میں ان کے بہانے ممتاز کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ ممتاز کی ماں میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، مجھے اسی پیار کی ضرورت تھی۔ یہ ماں کا پیار تھا جو ممتاز کی محبت سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ میں پوری طرح جوان ہو گیا تو بھی ممتاز کی ماں میرے ساتھ پہلے کی طرح پیار کرتی رہی۔ بے شک وہ خوبصورت عورت ہے اور جوان اولاد کی ماں ہوتے ہوئے بھی جوان لگتی ہے، لیکن میں اس کے پیار کو ماں کا پیار سمجھتا تھا۔ ایک روز میں ان کے گھر گیا تو ممتاز کی ماں اکیلی تھی۔ ممتاز ایک سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی ماں مجھے اندر بٹھا کر میرے پاس بیٹھ گئی اور میرے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں کے سینے سے لگے مدت ہو گئی تھی، اس نے مجھ پر نشہ طاری کر دیا، لیکن وہ ماں کی سطح سے گر پڑی۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا اور میرا نیچے والا ہونٹ اپنے ہونٹوں میں لے کر اسے چوسنے لگی۔ پھر اس کا ہاتھ میری ران پر چلا گیا۔ میں جوان تھا، میری ران پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ نے میری جوانی کو بیدار کر دیا۔ وہ لیٹ گئی اور مجھے اپنے اوپر گرا لیا۔ میں اسے روک نہ سکا۔ جذبات نے ایسا جادو چلایا کہ ہم ماں بیٹا نہ رہے۔ کبھی مجھے افسوس ہوتا، کبھی خوشی ہوتی، پھر یہی سلسلہ چل پڑا، لیکن میں نے ایسی خواہش کبھی نہیں کی تھی۔ وہ مجھے بلاتی تھی، کرتے کرتے ممتاز کے رشتے کا وقت آ گیا۔ میں نے ممتاز کی ماں سے کہا کہ ممتاز مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ ممتاز کے ساتھ میرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کسی کو ہمارے اس تعلق کا علم نہیں، نکاح میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، میں دیکھ نہیں سکوں گی کہ تم پر کسی دوسری عورت نے قبضہ کر لیا ہے، خواہ وہ میری اپنی ہی بیٹی کیوں نہ ہو۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، لیکن وہ مجھ پر جادو کی طرح سوار ہو گئی تھی۔ میں اس سے نجات حاصل نہ کر سکا۔ اس سے مجھے صرف یہ فائدہ ہوا کہ اس عورت نے اپنے بیٹوں پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ممتاز کو چاہتا ہوں۔ انہیں بہت بعد میں میری اور ممتاز کی محبت کا علم ہوا تھا، لیکن ماں نے انہیں بتایا تھا کہ منور بڑا شریف آدمی ہے، یہ ممتاز ہے جو منور کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کیا تم نے محسوس کیا تھا کہ ممتاز کی ماں کے دل میں ممتاز کی رقابت ہے؟ میں نے پوچھا۔ محسوس کیا؟ منور نے کہا، وہ تو صاف کہتی تھی کہ یہ اس کی برداشت سے باہر ہے کہ میرے دل میں کسی اور کی محبت ہو، خواہ اس کی بیٹی ہی ہو۔ اس عورت نے کسی اور کو بھی در پردہ دوست بنا رکھا ہوگا؟ میں نے کہا، نہیں۔ منور نے کہا، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسی عورت نہیں۔ دراصل اس کا خاوند بڑا ڈھیلا اور مردہ سا آدمی ہے، فضول باتیں کر کے ہر کسی پر اپنا روب جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ممتاز کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس شخص کے پاس کھوکھلے روب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ ممتاز اگر قتل ہوئی ہے تو اس میں اس کی ماں بھی شامل ہوگی؟ نہیں، منور نے جواب دیا، وہ ایسی بدماش عورت نہیں۔ اگر وہ ایسی ہوتی تو اپنے خاوند کو کبھی کا ٹھکانے لگا چکی ہوتی۔ 4-5 مرتبہ وہ تنہائی میں میرے آگے رو پڑی اور کہنے لگی کہ مجبور ہو کر تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیل لیتی ہوں، لیکن بعد میں اپنے آپ پر لعنت بھیجتی ہوں۔ پھر بھی جب دیکھتی ہوں کہ تمہارا دل کسی اور عورت کے ساتھ ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے
اور دل میں اس کے سوا کچھ نہیں آتا کہ تمہیں اپنے سینے میں ڈال کر چھپا لوں۔ تھانے دار اس طرح بیان نہیں لیا کرتے جس طرح میں لے رہا تھا۔ جذباتی باتوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو میں نے کہانی سننے والوں کی دلچسپی کے لیے منور کے بیان کا یہ حصہ بھی سنا دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت جب پیاسی ہوتی ہے تو کس سطح تک پہنچ جاتی ہے۔ منور کو ممتاز کی ماں جو اچھی لگتی تھی، یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے۔ اسے اس عورت کے پیار میں ماں نظر آتی تھی۔ نفسیات کی روح سے ماں کے پیار کا پیاسا آدمی اگر ناجائز دوستی کا خواہش مند ہوگا تو اپنے سے بڑی عورت کو پسند کرے گا۔